بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 983 983 اور آج سورہ یوسف کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی. آیت نمبر 102 103 104 اور 105. چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، ذالک یہ، من انباء الغیب، غیب کی کچھ خبریں ہیں، نوحیہ ہم وحی کرتے ہیں ان کی، الیک آپ کی طرف، وما کنتا اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان برادران یوسف کے پاس، اذ اجمعوا جب انہوں نے اتفاق کیا تھا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم اور وہ، یمکرون مکر و فریب کرتے ہیں، وما اور نہیں، اکثر الناس اکثر لوگ، ولو حرصت اور اگرچہ کہ حرصت آپ حرص رکھیں، بمؤمنین ایمان لانے والے، وما اور نہیں، تسألہم آپ ان مشرکین مکہ سے مانگتے، علیہ اس پر، اس تبلیغ پر، من اجر کوئی اجر، ان ہوا یہ نہیں ہے وہ قرآن، الا مگر ذکر النصیحت للعالمین جہاں والوں کے لیے. وکأی من آیت اور کتنی ہی نشانیاں ہیں توحید و قدرت الہی کی، فی السماوات والارض آسمانوں اور زمین میں، یمرون کہ وہ گزرتے ہیں، علیہا ان پر، وہم اور وہ، عنہا ان سے، معرضون اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. ترجمہ یوں ہے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتا. یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں. ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، پیغمبر یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں. دوسری بات، جب برادران یوسف اپنی بات پر اتفاق، یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس نہیں تھے. تیسری بات، اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. چوتھی بات، اگرچہ آپ حرص کریں. پانچویں بات، حالانکہ آپ ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتے. چھٹویں بات، یہ تو دنیا جہاں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. ساتویں بات، اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے. آٹھویں بات، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. گوئی یہاں 8 باتیں بتائی گئی ہیں. برادران اسلام حضرت یوسف علیہ السلام کا مفصل، پر اثر اور سبق آموز قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ خاتم النبیین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اس بات سے ثابت کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق جو غیب کی خبریں دی گئیں یہ بھی نبوت و رسالت کی اہم ترین علامت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کو کوئی نہیں جانتا تھا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے پیش آنے کے وقت موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا تھا.
جبکہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے متعلق وحی کے ذریعے سے اطلاع دی، اور یہ اطلاع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا آپ کے نبی اور رسول ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صاحب روح المعانی نے تحریر فرمایا ہے کہ یہودیوں نے مکے کے مشرکین سے کہا کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ وہ کیا سبب تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اپنے وطن کو چھوڑ کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ چنانچہ مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو سورہ یوسف نازل ہوئی۔ یہودی اس خیال میں تھے کہ اس سوال کا جواب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوگا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاجواب ہو جائیں گے۔ لیکن جب سورہ یوسف نازل ہو گئی اور اس میں یہ بات بھی واضح طور پر بتلا دی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کا خاندان کس وجہ سے اور کس طرح کنعان سے مصر منتقل ہوئے، تو یہ یہودی اس سازش میں ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے سخت موقف کو بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باوجود یہ کہ آپ کا دل چاہتا ہے اور آپ حرص رکھتے ہیں کہ یہ مشرکین دین اسلام قبول کریں اور مومن بن جائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ مشرکین اپنے دین سے ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ ان میں کی اکثریت کا یہی حال ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی 20 نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود ان مشرکوں کا حال یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، یہ شرک و کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پیغمبر آپ اس وقت بھی ان کے سامنے نہیں تھے جب برادران یوسف انہیں کنویں میں ڈال رہے تھے، جب یہ سارے بھائی یوسف اور ان کے ابا جان کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے، جب بھی آپ ان کے سامنے نہیں تھے، لیکن ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ واقعات بتلائے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب حضرت مریم کی کفالت حاصل کرنے کے لیے لوگ اپنے قلم ڈال رہے تھے، جس میں کفالت کا نصیبہ حضرت زکریا کے حصے میں آیا تھا، جس کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 میں یوں کہا گیا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پر بھی نہیں تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا، جس کو سورہ قصص کی آیت نمبر 44 میں بتلا گیا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا۔ آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے جبکہ ہم نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا۔ یہ سارے واقعات جن کے پیش آنے کے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، مگر ہم نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے سارے واقعات کی اطلاع آپ کو دی۔ یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ آپ کا معجزہ ہے کہ جن واقعات کو دنیا کا کوئی انسان جو آپ کے زمانے میں تھا نہیں جانتا تھا، اس واقعی کی خبر وحی کے ذریعے سے آپ کو ہو گئی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ مکے کے مشرکین کو اگر جواب دے دیا جائے تو وہ ایمان لے آئیں گے، مگر بغض، عناد اور حسد کی وجہ سے ان مشرکین میں سے ایمان قبول نہیں کیا، اکثر لوگوں نے قبول نہیں کیا اور وہ اپنے کفر و شرک پر قائم ہیں۔ اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہدایت اللہ کی مرضی اور ارادے پر موقوف ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔